وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر بیوی کو خامد کے بچھڑنے کا خوف ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ ہمارے معاشرے کا بڑا ایک اچھوتا ہے کہ بلکہ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، بیوی کو خوف ہو کہ میرا بندہ چھوڑ جائے گا تو پھر وہ کیا کرے؟ قرآن کریم نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ، اگر ایک عورت خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، اگر کوئی عورت اپنے خامد سے خوف محسوس کرے، کیا خوف؟ یہ مجھے چھوڑ دے گا، یا یہ بے رغبتی کرے گا، چھوڑے گا نہیں لیکن گھر میں پڑی رہوں گی، میری طرف توجہ نہیں کرے گا۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یاد رکھو صلح میں بڑی خیر ہے۔ ایک بندہ قربانی دے کر جذبہ اثار کے ذریعے صلح کر لیتا ہے، کچھ ظاہری طور پر کھو دینے والا نظر آتا ہے کہ میں کچھ کھو رہا ہوں، وہ نقصان میں نہیں جا رہا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو خیر ملتی ہے۔ یہ لفظ میں نے ابھی بولا، لفظ قرآن نے استعمال کیا نشوز، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اس کے چھوڑ دینے، اس کے نظر انداز کرنے سے اگر کوئی عورت خوف زدہ ہو جائے، اس کیفیت کو بیان کیا۔ وہ یہ ہے دونوں آپس میں رہ رہے ہیں، میاں بیوی ہیں، اور یہ خوف تب آتا ہے جب 1 2 3 4 بیویاں ہوں، ایک ہو تو کم آتا ہے، پھر تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ایک تو خیر پارٹنر ہے زندگی کے، وہ ہیں، ضرورت بھی تو ہے نا کہ کچھ کام اس کے ذمے ہیں، کچھ کام اس کے ذمے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر شادیاں 2 3 4 ہو گئیں، ہمارے تو یہ مسئلہ ہی شروع کریں، دوسری شادی تیسری نہ ملیں تو فوراً مخالفت شروع ہو جاتی ہے، جیسے کوئی کسی شجرہ ممنوعہ کا نام لے لیا۔ ہماری بحثیں بھی زیادہ چلتی رہتی ہیں ٹی وی شوز پہ اور اتنے سوشل میڈیا پہ، اور اس کو مذاق کے طور پر بنایا جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جس معاشرے میں قرآن کریم نازل ہوا وہ اس معاشرے کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کے لیے رہنما قرآن ہے، اور ہر معاشرے کی تصویر اس میں موجود ہے۔ اب ان دونوں میں مطلب ایک خاتون ایک بیوی وہ کسی وجہ سے، یا یوں کہہ لیں کہ عمر رسیدہ ہو گئی، تو تب وہ اس کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں تو عمر رسیدہ ہو گئی ہوں، میری شادی اتنی ضرورت نہیں، تو میں کس طرح کروں؟ مجھے چھوڑ ہی نہ دے، مجھے طلاق ہی نہ دے دے، مجھے گھر سے نہ نکال دے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں ایک روایت نقل کی، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس آیت مبارکہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یہ آیت مبارکہ اس کی روشنی میں روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مکرمہ، ان کا نام تھا سودا بن زمع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر رسیدہ ہو گئی۔ ان کے ذہن میں ایسا خیال پیدا ہوا کہ میں عمر رسیدہ ہوں، میں دوسری خواتین کی طرح، دوسری ازواج کی طرح میں کما حق ہوں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی، تو مجھے کسی دن جواب ہی نہ دے دیں، یہ خیال پیدا ہوا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ایسے کریں کہ میں ادھر ہی ہوں، تو آپ میرا دن، میری باری عائشہ کے گھر چلے جایا کریں۔ اپنی طرف سے انہوں نے آفر کی۔
سودا بن زمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو، اس پیشکش کو قبول فرما لیا. اب اس سے آگے کوئی بات نہیں. یہ لفظ کسی جگہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اظہار کیا ہو کہ میں نے چھوڑ دینا ہے، یا سلوک میں کوئی کمی آئی ہو. اپنے طور پر انہوں نے محسوس کیا کہ میں اس طرح خدمت نہیں کر سکتی جس طرح دوسری کرتی ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہیں، وہ زیادہ خدمت کریں، تو میرا دن بھی ان کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آفر کو قبول کر لیا، اور یہ معاملہ پھر اس طرح ہو گیا. اس ضمن میں میرے ایک بات آئی. ایک تو ہے نا نکاح، ایک ہے متع. ایک پچھلے دنوں ہمارے ہاں بڑا چلتا تھا نکاح مسیار، بڑا آپ نے چرچا سنا ہوگا. ہمارے تو نہیں، عربوں میں زیادہ وہ اس کا تھا، شاید اب بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسی سے نکالا ہے. مسیار یہ ہے، ایک عورت نکاح کر لیں، صرف نام چاہیے اس کو، اور حقوق اپنے سارے کے سارے وڈرا کر جاتی ہے، کہ آپ پہ پابندی نہیں ہے کہ آپ یہاں آ کے لازماً رہیں، لازماً یہاں وقت گزاریں، آپ کی مرضی ہو آ جائیں، مرضی ہو نہ آئے. یہ اس طرح کی شرائط اس نکاح میں سے آ رہی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید اسی سے انہوں نے نکالا ہے. تو میں نہ اس کی نفی کر رہا ہوں نہ اس بات کر، وہ علیحدہ مسئلہ، وہ پھر اس پہ بات کریں گے. لیکن اس ضمن میں ایک خاتون اپنے کسی حق سے دستبردار ہو کر اپنے خاوند کے ساتھ بہترین سلوک کر سکتی ہے اور بہتر زندگی گزار سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ شادی کرنا چاہتا ہے، ایک موجود ہے، دوسری کرنا چاہتا ہے، تو اس موقع پر یہ تو بات ہے ہی نہیں نا شریعت میں کہ اس سے پہلے سے اس نے اجازت لینی ہے. یہ تو ہمارے قانون نے پابندیاں کر دی ہیں نا، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی کو وہ اختیار دے دے، اگر تم چاہو تو رہو اور اگر چاہو تو چھوڑ جاؤ. وہ اس کو اتنا اختیار دے دے. اب اس کا اختیار ہے تو پھر اپنی اپنی طبیعتوں میں منحصر ہوتا ہے. کئی خواتین ان میں غصہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کنٹرول کرتے کرتے کئی مہینے لگ جاتے ہیں. اتنی دیر میں پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزر جاتا ہے، کتنے حالات مختلف ہو جاتے ہیں. بہرحال وہ ان کو اختیار دے دے کہ اگر تم چاہو تو رہو، چاہو تو چلی جاؤ، لیکن یہ ضمانت ساتھ دیں کہ تمہارے حقوق انشاءاللہ پورے ہوں گے. اور یہاں بھی اس عورت کو اس بات کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنا حق، کچھ حق سے دستبردار ہو رہی ہے. مثلا جب 2 ہو جائیں گی تو ظاہر ہے کہ ہفتے میں پھر 7 دن کی بجائے اس کو 3 دن یا 4 دن ملیں گے. تو وہ جو 3-4 دن چھوڑ رہی ہے اپنی دوسری بہن کے لیے، یہ بھی اثار ہے. یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ وہ اگر یصلح بینہما صلحا والصلح خیر، اگر وہ یہ راستہ اختیار کریں ان کے لیے بہتر ہو. ایک بات اور، پچھلے دنوں ایک فیصلہ آیا، کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر ایک بیوی موجود ہے، اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی تو پہلی بیوی نکاح فسخ کر سکتی ہے، اس کو اختیار ہے. یہ کورٹ نے دیا. تو اس کے بارے میں نظریاتی کونسل نے اپنی رائے یہ دی ہے کہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے، وہ نکاح فسخ نہیں کر سکتے. شریعت میں ایسا کوئی قدغن، ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ پہلی بیوی اتنی با اختیار ہو جائے کہ وہ بندے کو گھر ہی نہ رہنے دے، اس کو کہے چل بھئی نکاح بھی ختم اور سب کچھ ختم اور اس کو نکال. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہاں، نیک نیتی کے ساتھ، بہتر سوچ کے ساتھ جب ہم مسائل کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، پھر ہمیں خیر ہی خیر نظر آئے گی.